السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ود عادل شاہ زیب اور میں ہوں افتخار شیرازی۔ ناظرین، آج وزیر اعظم ہاؤس میں ایک غیر رسمی اجلاس ہوا، کافی دیر تک جاری رہا، جس کے بعد ملک کے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے یہ بتایا کہ ملک میں نئے آرمی چیف کا تقرر 25 نومبر تک مکمل کر لیا جائے گا، اور آج اس حوالے سے مشاورت بھی ہوئی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس حوالے سے کسی قسم کو کوئی ڈیڈ لاک موجود نہیں ہے۔ اور دوسری جانب آپ کو معلوم ہے ناظرین کہ عمران خان صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ اب وہ 26 نومبر کو راولپنڈی آ رہے ہیں، اور ساتھ میں انہوں نے ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کو درخواست بھی دی ہے کہ وہ فیض آباد کا مقام کے جو ایک سینٹرل پوائنٹ ہے اسلام آباد اور راولپنڈی کے درمیان، وہاں پہ دھرنا دینا چاہتے ہیں، اور اس دھرنے کے حوالے سے ان کو اجازت دی جائے۔ ساتھ میں ان کا یہ بھی فرمانا ہے کہ وہ 26 تاریخ کو سرپرائز دیں گے۔ وہ سرپرائز کیا ہو سکتا ہے، یقینی طور پہ ہر کسی کو اس بات کا انتظار ہے۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو ایک بار پھر صدر مملکت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ حکومت وقت ان کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتی ہے، بٹ ان کا خیال ہے کہ جب تک الیکشن کی ڈیٹ نہیں دی جاتی تب تک کسی قسم کی گفتگو نہیں ہوگی، اور اگر وہ دے دی جاتی ہے تو پھر مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں۔ شیخ رشید صاحب جو عمران خان صاحب کے اتحادی ہیں، ان کا فرمانا ہے کہ نئے آرمی چیف آئیں گے تو وہ اس سیاسی گند کو بقول ان کے لے کے نہیں چلیں گے، رادر ملک کو نیا الیکشن کی جانب لے کے جائیں گے۔ تو کیا آرمی چیف نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ نئے الیکشن کب ہوں گے؟ انٹرسٹنگلی یہ بھی بڑا ایک حیران کن اسٹیٹمنٹ ہے، ہمارے سامنے آ جایا ہے۔ اور ساتھ میں ناظرین ایک اور ڈیولپمنٹ، کل سے سوشل میڈیا پہ چیزیں چل رہی تھیں، کسی ویب سائٹ کے اوپر بھی دیکھیں گی، اور اسی کو لے کے آج ملک کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ جی، اب ملک کے جو موجودہ آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، ان کے اور ان کی فیملی کے جو ٹیکس تفصیلات ہیں وہ منظر عام پہ آئی ہیں، اور ان کو لے کے سوشل میڈیا اور ادروائز بڑی ڈسکشن ہو رہی ہے، اور اس کو لے کے وزیر خزانہ نے ایک تحقیقات کا حکم دیا ہے، اور 24 گھنٹے میں اس حوالے سے جو وزیر اعظم کے مشیر برائے ریونیو ہیں طارق پاشا صاحب، ان سے جواب مانگا گیا ہے۔ پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا تعارف کروں گا۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے احسن افضل صاحب، آپ وزیر اعظم کے ترجمان ہیں برائے صنعت و تجارت، بہت شکریہ سر آپ کے وقت دینے کے لیے۔ اور ویڈیو لنک پہ میرے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف سے تعلق ہے آپ کا حسان اخاور صاحب، اور ان کے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر حارث نواز صاحب۔ بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا۔ کیوں نہ سر آپ ہی سے گفتگو کا آغاز کریں۔ یہ جو اس وقت اگرچہ ہم شو شروع کرنے سے پہلے یہ بات کر رہے ہیں کہ ملک کی معیشت کی حالت کتنی بری ہے اور شدید ڈپریشن میں ہے، لیکن اس وقت جو سب سے زیادہ چیزیں ڈسکس ڈبیٹس ہو رہی ہیں وہ ملک کے اندر نئے آرمی چیف کا تقرر، کون آ رہا ہے، کب ہوگا، تو ایک بڑی عجیب سی ہیجانی کیفیت بنی ہوئی ہے۔ بہتر ہے اس کو بڑی جلدی ختم کر لیتے آپ، شاید اگر کر لیتے تو یہ 26 کو جو اعلان کیا وزیر اعظم سابق نے، عمران خان صاحب نے، کہ وہ آ رہے ہیں راولپنڈی میں دھرنا دینے کے لیے، اس سے تو حالات اور زیادہ خراب ہوں گے۔ کیوں زیادہ چیزیں ڈیلے ہو پا رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ڈیلے نہیں ہو رہی، ہاں، جو کام ایک آئینی طریقے سے ہونا ہے اور اس کی آئینی مدت بھی جو ہے وہ ابھی بھی ٹائم باقی ہے، تو اگر اپنے ٹائم پہ چیزیں ہو رہی ہیں تو وہ ڈیلے نہیں ہو رہی۔ اس کو جو ایک کہہ لیں کہ سیاسی رنگ اگر اس میں کسی نے دیا یا اس کو سیاسی ڈبیٹ کا حصہ بنا دیا تو وہ عمران خان صاحب نے اس کو بنایا ہے، جب انہوں نے یہ رائے دی کہ آرمی چیف کی جو ہے وہ موجودہ کو جو ہے ایکسٹینشن دے دینی چاہیے ہے، اور پھر الیکشنز ہوں، اور پھر الیکشنز کے بعد جو حکومت آئے وہ آرمی چیف کو سلیکٹ کرے۔ پہلے تو یہ جو ان کی جو رائے تھی وہ بنتی نہیں تھی کیونکہ وہ اپوزیشن میں چلے، انہوں نے دے دی، پھر اس سے انہوں نے یو ٹرن لے لیا، انہوں نے کہا جی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو مرضی بن جائے، اس پہ سیاست کر کے اس انسٹیٹیوٹ کی میں سمجھتا ہوں اس پہ حملہ آور ہو کے کیچڑ اچھالنے کے بعد انہوں نے کہا جی اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اب جو مرضی بن جائے۔ پھر وہ کچھ دن پہلے انہوں نے پھر وہ بیان دے دیا، یو ٹرن لے لیا، انہوں نے کہا جی یہ آرمی چیف میرٹ پہ اس لیے نہیں سلیکٹ کرنا چاہتے کیونکہ جو ہے یہ مجھے نااہل کرنا چاہتے ہیں اس کے تھرو، یعنی کہ بظاہر ایسا تاثر دیا کہ آرمی چیف جو ہے وہ لوگوں کو اہل نااہل کرتا ہے، جبکہ جو ان کی اپنی حرکات ہیں یا وہ پہلے ای سی پی نے ان کو جو ہے وہ نااہل توشہ خانہ میں ڈکلیئر کیا، اور آگے بڑے امکانات ہیں کہ وہ ویسے ہی نااہل ہو جائیں، ہو سکتا ہے جیل میں بھی چلے جائیں جو ان کی حرکتیں ہیں، توشہ خانہ، فارن فنڈنگ، اور یہ جو گھڑی کا جو معاملہ آیا۔ تو اس کو سیاسی ڈبیٹ میں عمران خان لے کے حکومت کا موقف پہلے بھی یہی تھا، آج بھی وہی ہے کہ یہ آئینی ایک عمل ہے، اور اپنے وقت کے اندر اس کو بخوبی ہم سر انجام دے دیں گے،
اور ابھی بھی یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ اس ہفتے کے اینڈ تک جو ہے یہ لیکن تقرری ہو پارٹی جائے کے گی. بڑے اہم اتحادی احسن صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 2-4 روز پہلے بیٹھ کے جس طرح صدر صاحب کے متعلق گفتگو کی، اس سے تو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ پرابلمز آ سکتی ہیں. کوئی پرابلم نہیں، دیکھیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کوئی قطعاً کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ عمل تبھی سٹارٹ ہونا تھا جب سمری ڈیفنس منسٹری سے جو ہے وہ جانی ہے پی ایم ہاؤس، اور پھر وہ عمل جو ہے وہ اپنا آئینی طریقے سے جو ہے وہ سر انجام دے دیا جائے گا. اس میں قطعاً کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. اور جو ایک اور ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ کیا اس عہدے کے لیے بھی تقرری کے لیے ایک باقاعدہ نظام وضع کر لینا چاہیے، کہ آپ کو لگتا ہے کہ پارٹی کے اینڈ پہ کوئی اس طرح کی ڈسکشن بھی ہو رہی ہے کہ فیوچر میں کوئی طریقہ کار طے ہونا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ کس کو لایا جا رہا ہے، کون لایا جا رہا ہے، کسی کا فیوریٹ ہے یا نہیں ہے، تو وہ بھی آگے چل کے قانون سازی کے حوالے سے کچھ سوچ بچار ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ڈبیٹ اس پہ کبھی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ جو اسمبلی ہوتی ہے وہ کسی بھی سبجیکٹ کو لے کے اس کا تعین امپروو کر سکتے ہیں ایک سسٹم کو. اس میں بھی کوئی سلیکشن، کوئی فیوریٹ نان فیوریٹ نہیں ہوتا، کیونکہ جو 4-5 لوگ اس میں آتے ہیں وہ ٹاپ آف دا آپ کہہ لیں کہ سینئر موسٹ ہوتے ہیں، تو ان میں سے سارے اہل ہوتے ہیں اس عہدے کے لیے. لیکن اگر اس کو آپ نے فردر فائن ٹیون کرنا ہے تو یہ جو اسمبلی کے ممبران ہیں یہ ان کا پریروگیٹو ہے، اگر ان کے پاس میجورٹی ہے وہ یہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کر سکتے ہیں. لیکن اس پہ میں میرا پرسنل ایک میں پوائنٹ ضرور کہوں گا کہ جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک دفعہ پچھلے کچھ دنوں پہلے کہا تھا کہ ہمیں یہ جو ایکسٹینشن کا معاملہ ہے اس کو ہمیں ریویو کرنا چاہیے، میں اس کا حامی ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی عہدے کے لیے ایکسٹینشن کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اگر اس کے اوپر ریویو کیا جائے تو اچھی بات ہے. یہ میرے خیال سے ملک کی پولیٹیکل فیوچر کے لیے، اس کی اسٹیبلٹی کے لیے ایک اچھا فیصلہ ہوگا. تو میرا یہ پرسنل پوائنٹ ہے. حسان خاور صاحب، انفیکٹ اب 26 کو آ رہے ہیں خان صاحب راولپنڈی میں. ایک تو یہ ہے کہ اس بات پہ اعتراض ہو رہا ہے، بلاول صاحب نے بھی کہا کہ پنڈی کا انتخاب کیوں کیا، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ اسلام آباد کی جانب آ رہے ہیں. اب یہ بھی ہے کہ وہ دھرنا بھی دینے جا رہے ہیں، اور ساتھ میں جو گفتگو انہوں نے کی ہے کہ کوئی سرپرائز ہے. وہ سر سرپرائز ہے کیا؟ لوگ اس کی بڑی شدت سے منتظر ہیں. خان صاحب نے کہیں نہ کہیں پارٹی ڈسکشنز میں اس کو ضرور ریویل کیا ہوگا. کیا دینے جا رہے ہیں سر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا تو پلان بڑا کلیئر ہے، اور 26 کو پہلے ہم پنڈی آئیں گے، اس کے بعد جو مزید لاحق عمل ہے اس کا اعلان کیا جائے گا. اور بلاول بھٹو صاحب کو بڑی شدت سے ہمارا انتظار ہے، لیکن اب ان کے انتظار کے اوپر تو اپنا آپ احتجاج نہیں پلان کر سکتے. ظاہر ہے کہ ہمارا ایک اپنا پروگرام ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں بھی سن رہا تھا دیکھیں بات یہ ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں، ہمارے پاس چوائس ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ملک میں ہر چیز آئین کے مطابق چل رہی ہے، کہیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے ابھی آپ کے معزز مہمان فرما رہے تھے. لیکن اس سے حقیقت جو ہے وہ بدل تو نہیں جاتی. دن کو رات اور رات کو دن کہنے سے اگر میں آپ کے چینل پہ بیٹھ کے کہوں گا تو ہو نہیں جاتی. جو ایک بات تو حقیقت ہے نا کہ اس ملک میں آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ایک بڑا اہم امر ہے، بڑا اہم معاملہ ہے. اور اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ملک کے اندر ڈفرینٹ سیاسی غیر سیاسی لوگوں کی نظریں چیزیں اس پہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں. اور اس فیصلے کی وجہ سے ظاہر ہے کہ غیر یقینی صورتحال بھی تھی. اور اگر ہر چیز ایسا ہی ہوتا، چل رہی ہوتی اسموتھلی، تو پھر یہ شاید پہلے کر دینا چاہیے تھا، بجائے کہ آپ بالکل آخری ہفتے کا ویٹ کر کے کریں. تو ظاہر ہے کہ یہ کئی سوالات کو جنم دیتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا ان کا تو خیال ہے حسان صاحب کہ اس کو پولیٹیکل ڈومین میں آپ لے کے آئے ہیں. اس سے پہلے تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. خود جب خان صاحب نے ایکسٹینشن دی تو کسی قسم کی کوئی ہم نے نہیں دیکھا کہ ملک کے اندر ڈسکشن ڈیبیٹ ہو رہی کوئی کیا ہونے جا رہا ہے. بٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ پی ٹی آئی والوں نے کیا ہے، اس سے پہلے تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا، اور نہ ہی ایک روٹین کی اپوائنٹمنٹ ہے جو ہو جانی ہے وقت پہ، جب وقت ہے کہ تو کر لیں گے. بٹ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے ملک کے اندر کو پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے؟ نہیں کیا ہونے نہیں جا رہا، لیکن یہ ملک کے اندر بڑا ایک اہم فیصلہ ہے. آپ کے ملک کا سب سے اہم ادارہ ہے، اس کا سربراہ جب بدلتا ہے بہت ساری چیزیں بدلتی ہیں. یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. اگر ہم نہ ماننا چاہیں تو نہ مانیں، وہ ہماری مرضی ہے. لیکن بہرحال یہ اس ملک کے اندر ایک مسلمہ حقیقت ہے. اچھا دوسری بات دیکھیں یہ ہے کہ لگانے والا کون ہے اور اس کے اوپر سوال کرنا ایک الگ چیز ہے، اور لگنے والا کون ہے وہ ایک الگ چیز ہے. یہ دو مختلف باتیں ہیں. اور خان صاحب نے یہ بات کلیئر کی ہے، انہوں نے کہا لگ کوئی بھی جائے. یہ ہمارا جو اعتراض ہے اس لیے نہیں ہے کہ پرسن اے لگ جائے یا پرسن بی لگ جائے، کوئی بھی لگ جائے، لیکن لگانے والے پہ اعتراض ضرور ہے. اور لگانے والے پہ اعتراض اس لیے ہے کہ آپ اپنا فیصلہ پرائم منسٹر آفس میں نہیں کرتے، آپ جا کر فیصلہ لیتے ہیں لندن سے.
لندن میں ایک ایسا شخص بیٹھا ہے جو قانون کی نظر میں ایک کنوکٹڈ شخص ہے، اور اس کنوکٹڈ شخص کی پہلی پرائرٹی ہے اپنی کنوکشن کو سیٹ آف کرانا، اپنے ملک واپس آ کر اپنی سیاسی سرگرمی کرنا، اپنے کیسز ختم کروانا۔ ایسا شخص کمپرومائز ہوتا ہے، ایسے شخص کو یہ فیصلہ اس کے ہاتھ میں دے دینا کسی صورت قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ اپنے انٹرسٹ سے دیکھیں۔ حسان صاحب یہ جو آپ نقطہ اٹھا رہے ہیں نا تو بہتر ہے میرا خیال میں ذرا میں بریگیڈیئر حارث صاحب کی طرف لے کے جاؤں یہ نقطہ پہلے، اس سے پہلے کہ ڈسکشن کو ان کی اور لے کے جائیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے بریگیڈیئر حارث صاحب کہ انفیکٹ کوئی بھی جو آرمی چیف ہے وہ اس طرح عدالتی میٹرز کو مینیج کرتا ہے، اور پاسٹ میں ہمیں کوئی ایسی اگزامپل ملتی ہے کہ ہم کہیں کہ جو نیریٹو اس وقت پی ٹی آئی لے کے آ رہی ہے کہ شاید میاں نواز شریف صاحب کسی ایسے شخص کو لانا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے سارے معاملات کلیئر کروانے اور اسی لیے شاید ڈیلے ہو رہی ہے اور وہ شخص ان کو مل نہیں پا رہا، یا وہ اپنی چوائس کا آدمی لینا چاہ رہے ہیں، یہ کتنا آپ کو لگتا ہے کہ اس بات میں وزن ہے؟ شراجی صاحب دیکھیں، کوئی بھی چیف آرمی اسٹاف آئے گا نا، ایک تو بات یاد رکھیں کہ وہ سب سے پہلے اپنی آرمی کی ٹریننگ، آپریشن ریڈینس، اس کے بعد جو ان کے ساورنٹی جو پاکستان انٹرنل تھریٹ کو دیکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ پھر اس کے بعد آئین قانون کے مطابق ریاست پاکستان کے ساتھ ہوتے ہیں جو حکومت ہوتی ہے۔ آپ کے سامنے کتنی اگزامپل ہے، مجھے ایک حیرانی ہے کہ ہمارے سیاستدان اسے سبق نہیں سیکھتے کہ کتنی ایگزامپل ہے، جنرل جا کی لے لیں، جنرل مشرف کی لیں، جنرل باجوہ کی لیں، پھر جنرل باجوہ کی لیں، پھر جنرل باجوہ کی لیں، واٹ ہیز ہیپنڈ؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے اس کو اتنا کنٹروورشل نہ تو پی ٹی آئی کو بنانا چاہیے تھا اور نہ ہی پی ایم ایل این کو بنانا چاہیے تھا۔ پی ایم ٹی آئی نے ظاہر ہے کہ ان کا اپنا نقطہ نظر تھا، میں اسے ظاہر ان کا اپنا نقطہ نظر، لیکن گورنمنٹ کا کام تھا کہ اس کو ٹون ڈاؤن رکھتے۔ آپ کو ضرورت نہیں تھی کہ انگلینڈ میں اوبیس کریں کہ وہ اس لیے جا رہے ہیں۔ آپ عمران وہ گئے تھے، پرائم منسٹر گئے تھے، واپس آ جاتے، اور ڈسکریٹلی آپ کا مینز ہے آپ کسی طریقے سے بات کر لیں، کنوے کر لیں، کسی اور تھرڈ پرسن کو بھیج دیں، آئیڈیا لے لیں، بٹ ڈونٹ میک اٹ پبلک کہ پاکستان کے پرائم منسٹر کو آئین قانون کا خیال نہیں ہے۔ یہ ضرور ان کو خیال کرنا چاہیے تھا۔ جس طریقے سے وہ گئے ہیں، جو بات کی گئی، کنوکٹڈ بھی ہیں، وانٹڈ بھی ہیں، ایبسکونڈر بھی ہیں، آپ کو کیا تو آبویس نہیں کریں، بٹ گیٹ از ڈیسیژن۔ آئی انڈرسٹینڈ کہ پارٹی ہیڈ ہیں اور ان کی ایک بہت سے اور پارٹی فالوشپ بھی ہے، اس میں کر لیں، جس کی وجہ سے زیادہ کنٹروورشل ہو گیا۔ سیکنڈ ہے کہ اس سٹیج کے اوپر، لیکن مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، لیکن حارث صاحب اس سے پہلے نون لیگ کلیئر تو کر چکے کہ لنڈن کے اندر آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے کوئی ڈسکشن نہ ہوئی ہے، نہ کسی نام پہ غور ہوا ہے۔ رانا احسان صاحب، انفیکٹ آپ نے بریگیڈیئر حارث صاحب کی گفتگو سنی، اور ساتھ میں جو پی ٹی آئی ایک اعتراض کر رہی ہے کہ شاید لنڈن میں بیٹھ کے ایک ایسے شخص سے کہ جو کنوکٹڈ ہیں، جن کی ریلیونس بھی نہیں بنتی کہ اس معاملے پہ وہ کوئی اپنی رائے دیں، ان کے ساتھ آپ کر رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ سے گفتگو کی جائے، اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ اس وقت جو اکانومی کی ڈیمانڈ ہے وہ یہی ہے کہ سب کنسنسس کے ساتھ آگے بڑھیں اور ایک پولیٹیکل ہارمنی آئے۔ تو سر الیکشن کی ڈیٹ دے دیں۔ اس پارلیمان کو تو آپ خود کہہ رہے تھے کہ یہ بڑی ہائبرڈ قسم کی ہے، یہ بڑی جعلی قسم کی پارلیمان ہے، اب آپ اقتدار سب سے پہلے تو بریگیڈیئر صاحب کو میں کلیریفائی کر دوں کہ گورنمنٹ کے کسی آفیشل نے یہ اناؤنس نہیں کیا تھا کہ ہم کوئی مشاورت کرنے جا رہے ہیں لنڈن کے اندر آرمی چیف کی تقرری کے لیے۔ یہ پروپیگنڈا بھی جو ہے یہ پی ٹی آئی کا تھا، تو یہ ہماری طرف سے کوئی اناؤنسمنٹ اس کی نہیں ہوئی تھی، یا کسی ہمارے بندے نے یہ نہیں کہا تھا۔ دوسرا دیکھیں، مشورہ کسی سے کرنا یہ کسی کا بھی رائٹ ہے۔ اگر میاں نواز شریف ازیوم کر لیتے یہاں پاکستان کی جیل میں بھی ہوتے تو ہو سکتا ہے شہباز شریف وزیر اعظم ہوتے تو وہ جیل میں جا کے ان سے مشورہ کر لیتے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ دیکھیں یہاں تو ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ فال نکالے جاتے ہیں فیصلے کرانے کے لیے، یہ بھی باتیں پتہ نہیں سچی ہیں جھوٹی ہیں، مجھے نہیں پتا سچی جھوٹی ہیں، لیکن یہ سنا کہ فال نکالا جاتا ہے پھر فیصلے عمران خان صاحب کرتے ہیں، یا پتہ نہیں کیا ان کا طرز ہے۔ تو یہ ہر بندے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، کچھ لوگ استخارہ کرتے ہیں مذہب کے اندر ہمارے، وہ بھی ہے فیصلہ کرنے کے لیے۔ تو اگر کسی سے مشورہ کیا نہیں کیا، لیکن ایک جو آئینی عمل ہے وہ وزیر اعظم جو اتھارٹی رکھتا ہے وہ اس کے ساتھ ہی ہونا ہے، مشورہ کسی سے نہیں کیا۔ اب اس کے اوپر آپ پالیٹکس جو ہیں وہ آپ جتنی مرضی کر دیں۔ جہاں تک بات آگی کہ الیکشن کی ڈیٹ دے دیں اور آگے چلیں، دیکھیں ہم مان لیں کہ یہ عمران خان کا پریشر ہے، ہم تو نہیں اس پریشر کو لے رہے، لیکن اس پریشر کو لے کے آپ مان لیں ہم ڈیٹ دے دیتے ہیں کہ جی اتنا پریشر ہے عمران خان صاحب کا، یہ پولیٹیکل انہوں نے انسٹیبلٹی پھیلائی ہے تو ہم جی الیکشن جلدی کرا دیتے ہیں۔ اگلی حکومت آتی ہے، پھر اپوزیشن 6 مہینے بعد آ جاتی ہے کہ جی اب ان وجوہات کی وجہ سے آپ الیکشن کرا دیں، اور وہ بھی پریشر ڈالتی ہے حکومت پہ جس طرح یہ عمران خان صاحب ڈال رہے ہیں۔ کیا 6 مہینے بعد پھر سے الیکشن ہو جائے گا؟
تو کیا ہم نے یہ ٹرینڈ جو ہے وہ آج بونا ہے کہ یہ ٹرینڈ ہے ہمارا کہ چند لوگ یا چند جتھا یا کوئی ایک نیریٹو بلڈ کر کے؟ پہلے ان کا نیریٹو کیا تھا؟ عالمی سازش کا تھا. عالمی سازش کا تو بھانڈا پھوٹ گیا. وہ تو خود انہوں نے بیک ٹریک کر لیا کہ انہوں نے کہا میں امریکہ کو بلیم ہی نہیں کرتا کنسپریسی کے لیے. تو جب آپ نے اتنا بڑا یو ٹرن لے لیا، پریزیڈنٹ عارف الوی جو کہ پی ٹی آئی کے لگائے ان کو بھی نہیں یقین عالمی سازش ہے، آڈیو لیکس نے بھی بھانڈا پھوڑ دیا، تو اب کس بنیاد پہ الیکشن کرا دیں؟ اب انہوں نے نیا رکھا ہے جی معیشت جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہی ہے، اور سارا ڈیفالٹ پہ تو بھائی آپ لوگ لے کے گئے اس کو، ملک کو کھوکھلا کر کے چلے گئے. ہم نے آئی ایم ایف سے معاہدہ بحال کیا، چائنا سے ریلیشن شپس بحال کیے، سعودیہ سے ریلیشن شپ بحال کیے، تو ہم تو اس کو سٹیبلائز کر رہے ہیں. دنیا میں ریسیشن ایک مشکل حالات ہیں، مشکل دور وقت ہے، ہم اس کو سٹیبلائز کر رہے ہیں. آپ یہ کہتے بھی ہیں، عمران خان کہتے بھی ہیں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے ساتھ اکانومی نہیں چل سکتی، لیکن پولیٹیکل انسٹیبلٹی 6 ماہ سے انہوں نے بھرپور پھیلائی ہوئی ہے. تو پھر ان کی خواہشات کیا ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو اور پھر اکانومی آپ کی ہرٹ ہو، یہ چاہتے ہیں کہ ملک دیوالیہ ہو جائے، بھرپور کوشش کر رہے ہیں. وہ آئی ایم ایف کو جو انہوں نے خط لکھے تھے وہ بھی آپ کو میں آخری اگزامپل دے دوں تو یہ ان کی یہ نقطہ میں ذرا لے کے چلنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ احسان خاور صاحب، انفیکٹ یہ صرف اس وقت حکومت نہیں کہہ رہی، خود خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اکانومی کی سچویشن اس وقت شاید مشکل ترین صورتحال ہے. سچویشن کیا ڈیمانڈ کرتی ہے؟ وہ سرپرائزز لگتا ہے کچھ ایسے ہونے چاہیے کہ خان صاحب یہاں کی امید ہے یہ کہیں کہ حکومت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر الیکشن ان کی مرضی کے منشا کے مطابق نہیں ہو سکتے تو اس سے کچھ چند ماہ آگے چلے جائیں. تو سر سچویشن تو ڈیمانڈ کچھ یہ کر رہی ہے، بٹ خان صاحب شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ان کی دی ہوئی تاریخ پہ لوگ نہیں آئیں گے تب تک وہ آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو رویے کچھ آپ کے اینڈ پہ وہ کہتے ہیں کہ زیادہ جمہوری نہیں ہے. سر کچھ آپ ہی ریویو کریں اپنے رویوں کو. نہیں دیکھیں، یہ حقیقت نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ آپ کی معیشت جو ہے بالکل بڑے نازک موڑ سے گزر رہی ہے، بڑے دگرگوں حالات ہیں، اور پچھلے 3.5 سال جو لوگ اس وقت حکومت میں ہیں انہوں نے عوام سے کوئی اور باتیں کی، آج کوئی اور بات کر رہی ہیں. معیشت قابو میں نہیں آ رہی. یہ کہنا کہ عمران خان صاحب کی وجہ سے یا ہمارے احتجاج کی وجہ سے یا ہماری کیمپین کی وجہ سے یہ حالات نہیں، یہ بات غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا فائنانس منسٹر مڈ کورس چینج کیا ہے، آپ کی اپنی لیڈرشپ نے مفتاح اسماعیل کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے. اس کے بعد آپ نے کہا جی اسحاق ڈار آ کے یوں کر دیں گے. اس کے بعد ڈالر کی پرائس کو آرٹیفیشلی کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی. اس کا حال یہ ہے کہ آپ کی 13 ارب ڈالر کی جو ایل سیاں ہیں وہ آج پینڈنگ ہے. آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے جو ہیں نمبر فلڈ ریلیف کے وہ غلط ہیں، ہمیں آپ اس کو جسٹیفائی کریں. وہ آپ کا ریویو شروع نہیں کر رہے. ان سب باتوں کا مہنگائی جو ہے وہ سر پنجاب اور کے پی سے فگر تو آپ نے دینے ہیں نا، پروونشل پی ٹی ایمز نے دینے ہیں، آپ نے دے دیے ہیں. پروونشل کیا دینے ہیں جی؟ پروونشل فگرز تو آپ نے بھی دینے ہیں نا سر. آپ نے کیا دے دیے؟ پنجاب نے، خیبر پختونخوا نے دے دیے ہیں مرکز کو. میں آپ کو یہی تو بتا رہا ہوں کہ معیشت کے جو لیور ہے، آپ انفلیشن کنٹرول کیسے کرتے ہیں اپنی مانیٹری پالیسی سے، منی سپلائی سے. یہ تو وفاق کا کام ہے نا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ معیشت ان سے قابو نہیں آ رہی، اور معیشت کو آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے لانگ ٹرم سٹیپس چاہیے. وہ حکومت جو چاہے اگلے سال الیکشن کرانا چاہتی ہے، آپ کو نہیں پتا پچھلے کئی سالوں کا آپ ریکارڈ دیکھ لیں، جو بھی حکومت آئی ہے وہ آخری سال میں ہمیشہ پاپولسٹ میجرز لیتی ہے. وہ کبھی مشکل فیصلے کر سکتی ہے، وہ بھی ایسی جس میں 11-12 جماعتیں ہوں جو 2-4 ووٹوں کے سہارے زندہ ہو. اور لوگ بارہا اپنی رائے کا اظہار کر چکے ہیں. 2-3 جو الیکشن ہوئے پنجاب میں ہوئے، نیشنل ہوئے ضمنی، اس میں لوگ آپ پہ مطلب نو کانفیڈنس کا اظہار کر چکے ہیں. اس وقت صرف ایک طریقہ ہے کہ آپ ملک کو اس سیاسی بحران سے نکالیں، ایسے الیکشن کرائیں جس پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. جو حکومت آئے وہ 5 سال کا مینڈیٹ لے کے آئے، اس ملک کے معاملات طے کرے. ملک کے ساتھ آپ یہ نہیں کھیل سکتے اس کی قسمت سے، اور یہی وجہ ہے جس کے لیے ہم الیکشن ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تو اب جو حکومت اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی پلیئر ہیں تو لوگوں کے پاس جانے سے گھبراتے کیوں ہیں؟ مجھے سمجھ سے بالا تر یہ بات ہے. پوائنٹ ٹیکن. برگیڈیئر حارث صاحب، انفیکٹ اگر صورتحال ایسے آگے بڑھتی ہے اور 29 کو زیادہ دور نہیں ہے، بڑی قریب ہے، 1 ہفتے بعد لگتا ہے کہ ہمیں نئے مسلح افواج کے سربراہ ہیں وہ کمان سنبھالیں گے، اور اگر سیاسی حالات ایسے رہتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب ملٹری لیڈرشپ کے اوپر ایک پریشر آئے گا اور اس کو لے کے وہ کیسے بیہیو کریں گے؟ اب آپ کی اسسمنٹ اس حوالے سے کیا ہے؟
دیکھیں شاہد صاحب، پہلے تو یہ جو ڈسکشن ہو رہی تھی نا، میرا ایک پوائنٹ ہے پی ٹی آئی کا، بالکل میں آئی ایگری کہ ابھی اس وقت لانگ مارچ نہیں چاہیے تھا، کیونکہ ہمارے جو ملکی حالات ہیں، اکانومی کے حالات ہیں، وی کانٹ افورڈ اٹ. بٹ ملک کے حالات کو نارملائز کرنا، پولیٹیکل سچویشن کو ڈیفیوز کرنا، کنٹرول کرنا، عوام کو سہولت دینا، یہ ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے. مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ پریزیڈنٹ یہ بڑے ینگ ہیں افضل صاحب، میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، کہ بات یہ کہ آپ نے کوئی ایک ایسی ایفرٹ کی ہے کہ پولیٹیکل سچویشن کو کوئی ڈیفیوز کریں، کوئی حالات کو نارملائز کرنے کی کوشش کریں، یا آپ ایک نیشنل ڈائلاگ کی کال دے دیں کہ چلیں جی ٹھیک ہے، وی سٹ ڈاؤن، ہم آپ کے ناٹ جنرل ڈائلاگ کریں گے، وی ڈونٹ ایکسیپٹ ارلی الیکشن، ہم کہتے ہیں آپ آئیں معاشی حالات پہ ڈسکس کرتے ہیں، آپ آئیں ہم سیاست پہ ڈسکس کرتے ہیں، الیکشن پہ ڈسکس کرتے ہیں، اور اینی تھنگ وچ وانٹ، اٹ از اوپن فار ڈسکشن. 4 لوگ آپ کے ہوں اچھے کمیونیکیشن اسکل والے، 4 پی ٹی آئی کے ہوں، بیٹھیں، جب آپ بیٹھتے ہیں نا کراس دا ٹیبل، تو کہیں نہ کہیں آئس میلٹنگ ہوتی ہے، اینڈ یو مائٹ فائنڈ اے سولوشن. سو دیٹ مین دا گورنمنٹ ہیز گیون اے چانس ٹو پیس کہ حالات ٹھیک ہو جائیں. اور اس کے بعد نہیں ہوتے، دین دا اونر سلائز آن پی ٹی آئی کہ ہم نے کوشش کی لیکن آپ نے نہیں کیا، کیونکہ ناؤ اٹ از دے آر گوئنگ ہیڈ آن ود ایچ ادر. دیٹ از ویری سیریس، وی کانٹ افورڈ اٹ، اینڈ دیٹ از وٹ آرمی از مانیٹرنگ ویری کلیئرلی کہ واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. کیا وہ اسٹیج آنے دینی چاہیے جس پہ کہ آپ کا کنفرنٹیشن ہو اور خدا نہ خواستہ 10 15 20 لوگ مارے جائیں، پاکستانی ہے کوئی نیم تو ہے نہیں، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت وقت کی کیا ایفرٹ ہے، یہ ویری امپورٹنٹ. ایک تو جو بریگیڈیئر صاحب سوال اٹھا رہے تھے کہ یہ گویا کہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ فائر فائٹنگ آپ نے کرنی ہے، بٹ انفارچونیٹلی جو اس وقت گورنمنٹ کا فیس ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب ہیں کہ جو اس طرح کے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ وہاں ادھر تو ہم نے بندوبست کر رکھا ہے، ہم نے یہ کر رکھا ہے، ہم نے وہ کر رکھا ہے. اگر اس طرح آپ نے ایشو کو ہینڈل کرنا ہے تو پھر تو لگتا ہے کہ سچویشن اور زیادہ خراب ہوتی جائے گی. اچھا نہیں، ایسے نہیں ہے، ہم نے ایفرٹ کیا. دیکھیں پنجاب میں جب وہ 25 سیٹوں 20 سیٹوں کے اوپر ضمنی الیکشن ہوا اور یہ جیتے میجورٹی وہ جو الیکشنز ہیں، تو ہم نے ان کو مبارکباد دی. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی دھاندلی ہو گئی، پھر بھی انہوں نے دھاندلی کی اور اگریسو رہے. پھر ہم نے مساق جمہوریت کی بات کی، ہم نے ان کو آفر کیا کہ آئیں، ملک کی معیشت اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس سے اکیلے چلا سکیں، آپ بھی آئیں، اس میں اپنا حصہ ڈالیں، ملک کی معیشت کو بہتر کرتے ہیں. انہوں نے اس کو رد کر دیا کہ جو اکانومی پہ ہی تو سیاست ہوتی ہے، تو اس کے اوپر ہم مساق جمہوریت کیسے کر سکتے ہیں. پھر عمران خان صاحب کو گولی لگ گئی تو پورے پاکستان نے ان سے جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. میں نے بھی کہا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اللہ کا شکر ہے ان کی جان بچ گئی. انہوں نے الزام لگا دیا کہ یہ گولی ماری ہے شہباز شریف نے، ثناء اللہ نے اور ایک فوجی افسر نے، بغیر کسی شواہد کے، بغیر کسی کے. انہوں نے پھر ان کے کیا الفاظ تھے؟ ہم نے تو یہ ساری سٹیپس لیے کہ ہم چیزوں کو کام ڈاؤن کریں. انہوں نے کہا کہ ہم دہشت گردوں سے بات چیت کر لیں گے، ہم جو ملک علیحدگی پسند جو لوگ ہیں ان سے ہم بات چیت کر لیں گے، ہم ان چوروں سے بات نہیں کریں گے. تو جب یہ لینگویج ہوگی، آج بھی ہم ان کو کہتے ہیں آئیں پارلیمنٹ میں بیٹھیں، ایوان میں آئیں، اپوزیشن کا رول اختیار کریں، وہاں بیٹھ کے ہم الیکشن کی ڈیٹ بھی کر لیں گے طے کہ کیا ہے. لیکن آپ کہیں کہ میں اپنی انا کے اوپر، اپنی ضد کے اوپر عوام کے ذریعے آپ کے حکومت کے گھٹنے جھکا دوں گا اور میں الیکشن کی ڈیٹ لے لوں گا، پہلے آپ مجھے ڈیٹ دیں پھر ہم بات چیت کریں گے، تو یہ نہیں ہونے والا. یہ ملک لیکن یہ ساری اسٹیٹمنٹ کی حد تک باتیں ہیں نا، کوئی وفد نہ گیا ہے، نہ کسی کو سیریسلی انگیج کیا گیا. لیکن ساتھ میں رانا احسان صاحب ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی کہ سٹنگ آرمی چیف، ان کی فیملی کے جو ٹیکس تفصیلات ہیں وہ کہیں لیک ہوئیں اور پھر اس کے بعد وہ رپورٹ بھی ہوئیں. بڑا سیریس میٹر ہے. گویا کہ ہمارے اتنے ہائی پروفائل لوگوں کی جو تفصیلات ہیں وہ اتنی ان سیف ہیں کہ کوئی بھی ان کو اٹھا سکتا ہے، یوز کر سکتا ہے. اگرچہ وزیر خزانہ نے اس معاملے کا بڑا سیریس نوٹ لیا ہے، بٹ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بڑا سیریس میٹر ہے، اس کو کیسے آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، مجھے اس قانون کی ڈیٹیل نہیں پتا کہ جو آفیسرز ہوتے ہیں یا جو آرمی آفیسرز ہوتے ہیں کہ ان کا جو ان کی جو انکم سٹیٹمنٹس ہوں یا ان کی جو ویلتھ سٹیٹمنٹس ہیں یا ان کی ٹیکس فائلنگ جو ہے وہ سیکرٹ ہوتی ہے. اگر تو یہ قانون ایسا ہی ہے اور وہ وائلیٹ ہوا ہے پھر تو بالکل غلط ہوا ہے، اور اس کے اوپر ایکشن جس طرح دار صاحب نے کہا ہے وہ لیا جانا چاہیے ہے، اور اس کو سیاسی ڈبیٹ کا حصہ نہیں بننا چاہیے. لیکن دوسری طرف یہ بھی پہلو ایک آتا ہے کہ جو بھی لوگ گورنمنٹ آفیسرز ہوں یا جو آفیشیل پوزیشنز ہولڈ کرتے ہوں، ان کو اس چیز سے، ہمارے جس طرح سیاستدان ہیں ہمارے تو پبلک ہوتی ہیں یہ چیزیں، تو یہ بھی ایک ایسپیکٹ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہاں قانون وائلیٹ ہوا ہے تو ضرور پھر دار صاحب نے جو کیا ہے وہ بالکل ٹھیک کیا ہے اور اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. لیکن دوسرا پرسپیکٹو میں نے آپ کو دے دیا. صحیح، مناسب. اور اظہار خاور صاحب آپ کی طرف آؤں گا. انفیکٹ خان صاحب کے آج گفتگو میں ایک اور بڑا اہم نقطہ تھا
گویا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ان کی حکومت گرانے میں اسٹیبلشمنٹ شریک تو نہ ہو، وہ مان لیتے ہیں، لیکن بہرحال ان کی حکومت کو بچاؤ ہو سکتی تھی. تو آپ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ انفیکٹ وہ کیسے اسٹیبلشمنٹ ان کی حکومت کو بچاتی؟ کیونکہ لگتا تو یہ ہے کہ ان کے خلاف ایک تحریک عدم اعتماد آئی ہے اور وہ کامیاب ہوئی اور اس کے نتیجے میں وہ اقتدار سے الگ ہو گئے. وہ کس طرح کی مدد چاہ رہے تھے اسٹیبلشمنٹ سے اپنی حکومت بچانے کے لیے؟ دیکھیں میں تو افتخار صاحب پہلے بھی آپ کو کہا ہے نا، یا تو ہم بالکل ادھر مطلب قاعدہ کھول لیں اور ہم یہ کہیں کہ جی بالکل آئین کی شکوں کے مطابق اس ملک میں سیاست چلتی ہے اور بالکل اسی طرح ہوتا ہے تو بس ٹھیک ہے، پھر تو ایک الگ بات. بات یہ ایسے تو نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہماری حکومت گئی ہے وہ جیسے گئی ہے، جن سرکمسٹانسز میں گئی ہے، جس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں، جو سوالات اٹھے ہیں، وہ پوری قوم کے سامنے ہیں، پوری قوم کے سامنے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کوئی بھی شخص جو جمہوریت پسند ہے وہ چاہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا، اداروں کا، فوج کا سیاست میں کوئی کردار نہ ہو، اور جیسے جیسے جمہوریت انشاءاللہ اس ملک میں میچور ہوگی یہ زیادہ اسٹرانگ ہوگی. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پچھلے 70-75 سال کے اندر تو کبھی ایسا ہوا ہی نہیں. اور اگر ہم کہیں گے تو ٹی وی پہ دیکھنے والے ہمیں جھوٹا کہیں گے، وہ سمجھیں گے کہ یہ جو ہے نا بالکل کوئی مطلب غلط بات کر رہی ہے. تو بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کا ایک انٹرلوکیوٹر کا تو کم از کم رول رہا ہے ہمیشہ. ہمیشہ انہوں نے بیچ میں پڑھے ہیں. آپ اپنے ملک کی ایگزامپلس دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا. اور اگر کھلم کھلا پچھلے 4 سال دیکھ کے لیں، اندر ایک ایسی چیز ہو رہی ہو، ملک میں مداخلت ہو رہی ہو، میں پچھلے 75 سال کی بات کر رہا ہوں، میں کسی سال کو الگ نہیں رکھ رہا صاحب، میں تو پوری ہسٹری کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد میں آپ کو یہ کہتا ہوں، اور اگر ہم نے یہ سوچا ہے، اگر ہم نے یہ سوچا ہے کہ جی اب ہم نے بالکل آئین کے مطابق چلنا ہے، جمہوریت کو چلانا ہے، تو پھر ایک دفعہ آپ سسٹم کو ری سیٹ کریں، آپ لوگوں کے پاس جائیں، کریڈیبل الیکشن کرائیں اور بالکل کریں. اور اس وقت چاہے آپ چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کریں، چارٹر آف اکانومی کی بات کریں، وہ اچھا لگتا ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم صحیح ہے. میرا خیال میں پی ٹی آئی کی قیادت اسی الیکشن کے نقطے پہ اڑی ہے. بالکل آپ الیکشن سے آگے پیچھے نہیں ہو رہے. گویا کہ گفتگو ہوگی بھی صحیح تو الیکشن کی ڈیٹ دینے کے بعد ہوگی. لیکن بریگیڈیئر حسن نواز صاحب، میں یہ چاہوں گا کہ سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے آپ نے حکومت کی باتیں بھی سن لی. وہ کہہ رہے کہ ہمیں جب قاتل کہیں گے تو کیسے ان کے ساتھ بیٹھے گفتگو کریں. ادھر سے کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ آئے گی تو تب جا کے کہیں گفتگو ہوگی. تو اب یہ فائر فائٹنگ پھر کہیں ہمیں ادارے کی جانب تو نہیں دیکھنا پڑے گا، وہیں سے ہوگی، عدالتیں کریں، ادارہ کرے، کون کرے؟ بات دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ یہی کہہ رہی ہے نا کہ وی آر آؤٹ آف اٹ، یہ پولیٹیکل ہیں، آپ ان کو رہنے دیں. اب چاہے پی ٹی آئی چاہ رہی ہے، یہ پی ٹی آئی پی ایم ایل این چاہ رہی ہے، بات ہے پھر یو ڈریگنگ اسٹیبلشمنٹ انٹو یہ پالیٹکس. سیکنڈ بات یہ ہے کہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر عمران خان یہ پی ٹی آئی کہتے ہیں ہم مذاکرات نہیں کریں گے، ایگری، دے آر رانگ. گورنمنٹ ہیز ٹو ٹیک انیشیٹو. گورنمنٹ یہ کہہ دے کہ جی آئیں ہم یہ وہ بات کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں، دیکھیں پارلیمنٹ میں اس وقت عمران جائیں گے، ان کی پالیٹکس از ڈیڈ. ایک تو ان کو بھی ہمیں اسپیس دینی پڑے گی. ہاں یہ آپ کہیں کہ جی ہم اوپن ڈسکشن کریں گے، آئیں اپنی ٹیم بنائیں، ہم بیٹھتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں. نہیں عمران وہ کہتے ہیں ڈیٹ دیں، اوکے یو ہیو ڈن یور پوائنٹ، آپ مورل ہائی گراؤنڈ پر ہو جائیں گے اور آپ کو پھر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے کوشش نہیں کی اور آج دیکھیں خدا نہ خواستہ خون خرابہ شروع ہو گیا ہے. میں اس کانٹیکسٹ میں یہ بات کرتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے. اور جب پنڈی میں فیض آباد میں آ جاتے ہیں ٹریگر ہیپی ایکسٹریمسٹ سرپشن، کوئی بھی درمیان میں کوئی ایسی حرکت کر دے گا، اللہ نہ کرے سچویشن اگر اٹ گوز آؤٹ آف ہینڈ، واٹ ول ہیپن؟ دیٹ سچویشن شوڈ نیور کم. آرمی ول نیور کم ان بٹوین پیپل آف پاکستان. آرمی کا کلیش نہیں ہوگا، نہ کرے گی، نہ کرنا چاہیے ہے. یہ آپ کی اپنی آرمی کو علیحدہ رکھیں. دیکھیں یہی تو دشمن چاہتا ہے کہ عوام اور فوج کو آپس میں لڑا دو، فوج کو کمزور کرو اور پھر اپنے عزائم پورے کریں. تو گورنمنٹ کہیں نہ کہیں فوج کو بھی سپیس دے اور اپوزیشن کو بھی دے. اور آپ کے ذمہ داری ہے، کل آپ رسپانسیبل ہوں گے اگر خدا نہ خواستہ کوئی پرابلم ہو. تو ناؤ از دا ٹائم. ایوری آور ایوری ڈے وی آر گیٹنگ لیٹ اینڈ تھنگز آر گیٹنگ ورس. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، رانا احسان افضل صاحب، کوآرڈینیٹر برائے وزیر اعظم صنعت تجارت، اور احسان خاور صاحب، تینوں مہمانوں کا شکریہ. اور آج کا شو یہی ختم کرتے ہیں. اجازت دیجیے، خدا حافظ.